یہ نا تفسیر کبیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے ایک بندے کا احوال موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مجھ میں نا کچھ بیماریاں ہیں کہ نہ تو میں شراب چھوڑ سکتا ہوں، میں کثرت سے پیتا ہوں شراب، یہ مجھ سے رک نہیں سکتی، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، زنا کی بھی مجھے عادت ہے، یہ گناہ بھی کرتا رہتا ہوں، یہ بھی بہت مشکل ہے چھوڑنا، چس پڑی ہوئی ہے، اور جھوٹ بولنے کی مجھے بڑی بیماری ہے، میں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ کچھ رعایت دے دینا تو ان تینوں گناہوں میں سے ایک گناہ میں چھوڑ دیتا ہوں، جو آپ کہیں گے میں چھوڑ دیتا ہوں، اور باقی دو کے لیے مجھے رعایت کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب سمجھانے کے لیے تھا نا اگلے بندے کو، راہ راست پر لانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم اس طرح کرو کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا بس؟ آپ نے فرمایا ہاں، جھوٹ چھوڑ دو، یہی کافی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اس نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو جب جھوٹ اس نے چھوڑ دیا، جھوٹ کا اس نے نہ بولنے کا وعدہ کر لیا اور چلا گیا، اپنے کام کاج میں لگ گیا، اور جب اس کو دوستوں کی محفل میں شراب کی پیشکش ہوئی تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پی لیتے ہیں۔ جب وہ پینے کے لیے اس نے تیاری کی نا تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے یہ پی لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جانا ہے، تو انہوں نے تو مجھ سے پوچھنا ہے، تو جھوٹ تو میں بول نہیں سکوں گا، اس لیے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا چلو اگر میں یہ پی لوں گا تو جھوٹ بولنا پڑے گا، تو جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے، اس لیے میں یہ پیتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے وہ شراب ہی چھوڑ دی۔ تو جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ایک گناہ سے وہ بندہ بچ گیا۔ چند دن گزرے، پھر اس کو ایک دن زنا کی آفر ہو گئی کہ یہ گناہ کرو۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، مگر جب کرنے کا اس نے ارادہ کیا نا تو پھر اس نے سوچا اگر میں نے یہ کر لیا نا، گناہ کر لیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پوچھ لینا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال جواب کرنے ہیں مجھ سے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ پھر مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس نے کہا جب مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا تو میں یہ گناہ ہی نہیں کرتا۔ اب اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا دوسرا گناہ بھی اس سے چھوٹ گیا، تو ایک گناہ کو چھوڑا، دو سے خود ہی بچ گیا۔ اور جب وہ تائب ہو گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے آ کے باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے جھوٹ بولنے سے چھڑوا دیا، میرا جھوٹ چھڑوا دیا، مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا اور منع کر دیا، میرا جھوٹ چھڑوا دیا یا رسول اللہ، اس لیے کہ آپ کے جھوٹ چھڑوانے کی وجہ سے مجھ پر باقی گناہوں کے دروازے بھی بند ہو گئے۔